اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثلیت کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیت مقدسہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ فرما دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اس آیہ کریمہ کے اندر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بشریت کا اپنی مثلیت کا اقرار فرمایا، جبکہ اس کے برعکس حدیث پاک کے اندر ارشاد مصطفیٰ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کا روزہ رکھا، جس میں نہ سحر ہوتا ہے نہ افطار ہوتا ہے۔ تو آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی وصال کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ لقاحت طاری ہونے کی وجہ سے نمازوں کے اندر بہت زیادہ کمی واقع ہوئی۔ حضور نے اس پر استفسار فرمایا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی وصال کا روزہ رکھا، کمزوری طاری ہونے کی وجہ سے نماز میں حاضری کے اندر کمی واقع ہوئی۔ تو اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثلیت کا انکار فرمایا کہ لوگوں میں سے میری مثل کوئی نہیں۔ میں اگر وصال کا روزہ رکھتا ہوں جس میں نہ سحری ہے نہ افطار ہے، تو میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر حضور نے اپنی مثلیت کا انکار فرمایا۔ اب آیت کریمہ اور حدیث مقدسہ کے اندر مثلیت کے حوالے سے بظاہر تعارض موجود ہے۔ اب اس تعارض کی تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، صفت کی دو قسمیں ہیں، عدمی صفت اور وجودی صفت۔ عدمی صفت کا مطلب یہ ہے کہ حضور خدا نہیں ہے، حضور معبود نہیں ہے، حضور مسجود نہیں ہے، حضور واجب الوجود نہیں ہے، حضور قدیم نہیں ہے، کیونکہ معبود صرف اللہ کی ذات ہے، مسجود اللہ ہی کی ذات ہے، واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہ ہونے میں ہماری مثل ہیں، مسجود نہ ہونے میں ہماری مثل ہیں، واجب الوجود نہ ہونے میں ہماری مثل ہیں، اور قدیم نہ ہونے میں ہماری مثل ہیں۔ تو یہ تو ہوگی عدمی صفت، اور دوسری ہے وجودی صفت۔ وجودی صفت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی کوئی صفت ہماری کسی صفت کے مثل نہیں، کیونکہ حضور کا چلنا ہمارے چلنے کی مثل نہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ حضور کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی مثل نہیں، کیونکہ جب حضور دیکھتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر جنت کے خوشوں کو دیکھ لیتے ہیں، جہنم کے اندر جہنمیوں پر واقع ہونے والے عذاب کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضور کا بولنا ہمارے بولنے کی مثل نہیں، کیونکہ جب حضور بولتے ہیں تو یا تو فرشتوں سے بول رہے ہوتے ہیں یا جنات سے بولتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت سے بھی کلام کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا ہمارے سننے کی مثل نہیں، کیونکہ جب حضور سنتے ہیں تو جہنم میں گرنے والے پتھر کی آواز کو سن لیتے ہیں، حضور سنتے ہیں تو فرشتوں اور جنات کی آواز کو سن لیتے ہیں، رب کے کلام کو سنتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت ہماری صفت کی مثل نہیں۔ مطلب یہ کہ وجودی صفت میں حضور کسی کی مثل نہیں۔ تو اب آیت کریمہ کے اندر جب حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، اس کا مطلب ہے کہ عدمی صفت میں میں تمہاری مثل ہوں، اور حدیث پاک میں جب فرمایا کہ میری مثل کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وجودی صفت میں حضور کی مثل کوئی نہیں۔ تو جب ہم اس تطبیق کو تسلیم کر لیں گے تو مثلیت کے حوالے سے تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔